اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورہ، 123 آیات ہیں اور اس کو تقریباً 8 مختلف حصوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی جلالی صورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیرت النبی کا ہم مطالعہ کریں اور خصائص محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تمام عمر کالے رہے، سفید نہیں ہوئے، سوائے چند بالوں کے، اور وہ اتنے کم تھے کہ ان کو باقاعدہ گنا جا سکتا تھا۔ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو گنا اور بتایا، کسی نے کہا اتنے، کسی نے کہا اتنے، کسی نے کہا اتنے۔ اس کا بھی کبھی تذکرہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صورتوں کا نام لیا اور کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس میں سے ایک سورہ یہ سورہ ہود ہے۔ یعنی یہ اتنی جلالی سورہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جلال محسوس کیا، اور اتنا محسوس کیا کہ ان کے بال سفید ہو گئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس پہ تو ہماری کوئی توجہ ہے نہیں۔ اگر اس پہ توجہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سی سورہ جو ہے وہ کس حد تک کس قسم کے مضامین پر بات کر رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہے ہود، اس کو ہم نے کہا کہ یہ 8 مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کہ توحید، عبادت کے معاملے میں، عبودیت جسے کہتے ہیں، اس کے معاملے میں توحید کا مطالبہ کیا گیا، جس کو ہم تمہید کہہ لیں یا ابتدائیہ، اور جو آخری حصہ ہے جس کو اختتامیہ ہم کہیں، اس میں پھر عبودیت اور توحید عبادت کا مطالبہ کیا۔ یہ جو بیچ کے 6 حصے ہیں، ان 6 حصوں کے اندر 6 اقوام کا تذکرہ ہے، ان کی کوتاہیوں، ان کی لغزشوں، ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ان پہ اللہ کے عذاب کے آنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں ایک ہی سورت کے اندر 6 اقوام کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ عربی آپ کی زبان تھی، آپ تو نہ صرف یہ کہ اس کلام کو پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے، بلکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور فہم بھی عطا کیا گیا تھا۔ اس لیے جب آپ پڑھتے تھے تو آپ پہ اس سورہ کی ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ 5 صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ اس سورہ میں آیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، اور سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون اور اس قوم کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ۔ تو یہ سورہ ہود جو ہے، یہ اس میں بنیادی طور پہ یہ ساری 6 اقوام کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے لیے اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔
یہیں پہ ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ کثرت کے ساتھ استغفار جب ہم کرتے ہیں تو اس قوم پہ اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں، اور ان انعامات میں بارش کا ہونا، فصلوں کا اگنا، بیماریوں کا ختم ہونا، قوت کا بڑھنا، قوم کے رعب اور دبدبے کا دوسری اقوام پر طاری ہونا، یہ سب چیزیں ان فضائل میں شامل ہیں، ان انعامات میں شامل ہے جو کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور کثرت سے استغفار کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ ہم تسبیح پکڑ کے بس صبح سے شام تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے چلے جائیں، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس استغفر اللہ کو اپنے دل و دماغ پر، جسم پر، روح پر طاری بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم نے جان بوجھ کے بھی اگر غلطی کر دی ہے تو بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی ہم سے ہو جائے، اس کی مدد سے اس کوتاہی کو دھویا جا سکتا ہے، مغفرت کو طلب کیا جا سکتا ہے، اللہ کے انعامات کا حقدار ٹھہرا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، جان بوجھ کے گناہ کر دیا، استغفار کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو عادت بنا لیا کہ جان بوجھ کے کرتے گئے، استغفار کرتے گئے استغفار کرتے گئے، اس سے باہر نکلنا ہے، تب استغفار ہمارے اوپر طاری ہوگا۔ جان بوجھ کر مسلسل کرتے رہیں اور پھر اس پر حجت کریں اور اس پہ بحث کریں اور پھر اس کی دلیل دیں، یہ زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو۔ اس بات کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے توبہ کریں اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی نیت کریں اور اس نیت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف زبان کی حد تک ہے تو پھر اب معاملہ کیا ہوگا، اب یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کہا جو پہلا حصہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ توحید کی بات ہوئی، عبودیت کی بات ہوئی، توحید عبودیت کہہ دیں، توحید عبادت کہہ دیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کا جو قانون ہے ہلاکت کا اور تبدیلی کا، وہ بھی بیان کیا گیا۔ چونکہ دین مکمل ہو گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رک گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے اب نہیں آنا ہے، اس لیے قوم تو یہی ہے جس نے اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا۔ اب اس پہ جب کسی قسم کی یہ جو قانون ہلاکت آتا ہے یا تبدیلی کا قانون آتا ہے تو پھر کس طریقے سے آتا ہے کہ اس ایک خطے پہ یا اس ایک علاقے پہ جو لوگ نافرمان ہیں ان پر غیر مسلم اقوام کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ غلبہ ضروری نہیں ہے کہ قبضے کی صورت میں ہو، یہ غلبہ قوت کی صورت میں، معاشی معاملات کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام کو دیکھ لیجئے، بے تحاشا آپ کو ایسے موقع ملیں گے جس میں کسی ایک مسلمان حکمران نے ایک دوسرے مسلمان حکمران کے علاقے پر حملہ کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بھی ایک قانون جو تبدیلی کا ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پوری قوم تو اس طریقے سے ظاہر ہے اب تباہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہی تو اب ایک امت ہے، یہی آخری امت ہے، اب اس کے بعد سیدھا قیامت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم کے چنگل میں، کبھی کسی دوسرے مسلمان گروہ کے چنگل میں، کبھی کسی کے چنگل میں یہ چیز چلتی رہے۔ اور ایسا کس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان تمام معاملات کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ان تمام معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو صرف دو چیزوں کے لیے رکھا ہے، ایک ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں جو اس کا حق ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ فیوز و برکات ہمارے گھروں میں ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، بالکل درست، اس کو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔
دوسرا ہم نے اس کو کس لیے رکھ لیا کہ قرآن مجید ہی کی ہم نے وہ آیت ایک اٹھا لی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے اس میں شفا ہے. ہم نے اس کا مطلب شاید کچھ غلط سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ الفاظ استعمال کرنے پر مجھے کہ ہم نے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹکڑے کر دیے. یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، اور ہم نے اس کی بنیاد پہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست باقاعدہ ہمیں بتا دیا، ان چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ استغفار سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ایک حدیث موجود ہے. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر فرائض و واجبات کے علاوہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ 1/4 پڑھ لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اچھا چلے میں نصف کر دوں. ہاں ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اچھا 3/4 کر دو. ہاں ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اچھا. تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں مسلسل صرف درود شریف جو ہے وہی پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کے لیے بھی یہ کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کفایت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے آسان چھوٹے چھوٹے راستے بتائے ہیں. ہم وہ آسان چھوٹے چھوٹے راستے چھوڑ کے پتہ نہیں کیسی کیسے مشکل راستوں پہ چلتے ہیں، اور اس کے لیے ہم روایتیں گھڑ کے لے آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے ایک بات کہہ دی کہ فلاں معاملہ جو ہے یہ سنت ہے اور اس سے فیوز و برکات نازل ہوتے ہیں. اب وہ انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا جی ہم نے تو آج تک ایسی نہ کوئی حدیث سنی نہ پڑھی، لیکن ہم کسی عالم دین سے بھی پوچھ لیتے. ہمارے ایک عزیز ہیں علامہ صاحب، ہم نے ان کو بھی پیغام بھیجوایا، وہ بھی حیران رہ گئے. ان کا جی یہ تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا، لیکن ان کا اچھا چلے میں بھی اپنا اساتذہ سے پوچھ لیتا ہوں. یعنی ہم نے بنا لی ہے باتیں. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اطاعت اور اتباع میں آ جائیں گے، سنت پہ عمل کرنے والوں میں آ جائیں گے، اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی کہے جی سورہ الفاتحہ اتنی دفعہ پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا، سورہ الواقعہ اتنی دفعہ پڑھیں اس کا فائدہ ہوگا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، اتنی دفعہ یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا جناب؟ کہ آپ کو اللہ نے بتایا قرآن میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے پتہ چلا آپ کو؟ اگر یہ بات دونوں میں نہیں ہے تو پھر آپ دعویٰ مت کریں کہ یہ ہوگا. اللہ پہ حجت نہیں ہے کوئی. تو یہ جو قانون ہے ہلاکت کا اور تبدیلی کا، اس میں عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو بچا لیتا ہے. اب نیک بندہ کون ہے؟ نیک بندہ وہ ہے جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم اطاعت کی کوشش ضرور کرتا ہے، اگر اتباع نہیں کرتا تو بھی. اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو شخص اتباع کی بھی کوشش کرتا ہے وہ نیک شخص ہے. اور ظاہر اللہ کی مرضی، رسول کی مرضی، یہی کی بات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ عین اللہ کی منشا کے مطابق ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اور یہ جو کلام ہے یہ ہر شبے سے پاک ہے. ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے واضح طور پہ، صاف طور پہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا کلام ہے تو تم اس کے جیسی کوئی چیز لکھ کے لے آؤ. اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ اس قسم کا ان کو چیلنج دیا گیا، لیکن نہیں بنا سکے. کچھ جو اس وقت کفار مکہ میں اور جو مشرکین تھے وہاں، جو بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی. اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے جو کوششیں کی، جب انہوں نے وہ کوششیں اپنی بیان کی تو جو کفار تھے وہ خود ان پر ہنسے کہ تم کس چیز کے مقابلے پہ کیا پیش کرتے ہو. قرآن کا یہی تو معجزہ ہے کہ اس کا کبھی بھی کوئی بھی اس جیسی ایک صورت تو چھوڑے ایک آیت کبھی نہیں بنا سکے.
اور اگر کبھی کسی نے بنائی تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ قرآن جیسا اس کے اندر نہ ویسی گہرائی ہے، نہ اس کے اندر اس قسم کے مضامین ہیں، نہ اس کے اندر اس قسم کا فہم ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام ہے۔ تو استغفار جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کے اندر اہمیت آپ کو اس سورہ میں ملے گی۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اقوام ہیں ان میں کس قسم کی برائیاں تھیں، اور اب ذرا یہ بھی غور کریں کہ یہ برائیاں ہم میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور کس حد تک ہیں، تاکہ اگر ہم میں ہیں تو ان کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ انصاف کے معاملے میں غریب کو انصاف نہیں ملے، امیر کو انصاف ملے۔ امیر کو انصاف اس کی مرضی کے مطابق ملے۔ جس چیز کا عہد کیا گیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس طرح کا کام کروں گا اور اس معیار کا کام کروں گا، اس معیار کا کام نہ کیا۔ اگر کوئی مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت کے اندر اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اذیت دی، تکلیف دی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم جو کاروباری معاملات میں آتے ہیں تو کاروباری معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر ہم لوگ ایسا لالچ دکھاتے ہیں کہ اس لالچ کے اندر خدمت خلق کی بجائے ہم زحمت خلق بن جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، اگر پھل بیچ رہے ہیں تو ہماری جو تکڑی ہے یا جو ہمارا ترازو ہے یا کوئی مشین ہے، پتہ چلا اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کیا ہوا ہے ہم نے۔ اب اگر وہ ہیر پھیر کیا ہوا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو لکھا جا رہا ہے۔ وہ جو دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں، ایک ہماری بھلائیاں لکھ رہا ہے، ایک ہماری برائیاں لکھ رہا ہے، ہمارے گناہ لکھ رہا ہے، وہاں پہ تو نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بد زبانی ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے پوری قوم کی تباہی کا باعث ہوتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے اب عذاب نہیں دیا جاتا، لیکن بہرحال یہ بھی عذاب ہی کی شکل ہے کہ آپ کسی غیر مسلم قوت کے زیر اثر آ جائیں، چاہے معاشی طور پہ ہوں، چاہے عسکری طور پہ ہوں، چاہے اخلاقی طور پہ ہوں، کسی بھی لحاظ سے ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا، بلکہ اس میں بڑا واضح وجود کے بیٹے کا قصہ ہے، وہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل لے رہا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری آل کو بچا لیں گے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے والد ایک نبی ایک پیغمبر کے کہنے پہ بھروسہ نہیں کیا، اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ جناب میں تو یہاں چڑھ جاؤں گا، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یا اللہ تیرا عہد۔ تو جواب کیا آیا، مفہوم اس کا کیا ہے، فہم ذرا دیکھیں کہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ تیری اتباع نہیں کرتا۔ تو جو بھی ہمیں احکامات ان کے جب ہم خلاف چلتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری قرآن و حدیث سے ثابت ہے کفر ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کفر سرزد ہونا اور کافر ہو جانا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جن سے دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے نامہ اعمال میں کفر لکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور اسی کے مطابق اس کو آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو اس کے اندر مختلف قسم کی صورتحال، مختلف وجوہات، ان سب کا تعلق اللہ کی نافرمانی، نبی کریم کی بات کا نہ ماننا اور ناشکری کرنا۔ بنیادی طور پہ یہی ایک پوری بات بنتی ہے، ہر چیز اس کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، ہم جنس پرستی کے حوالے سے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہم نرم پڑتے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ نرم پڑتا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا فرق ہوگا۔ ہم نے عرض کیا شروع میں کہ یہ اتنی جلالی صورت ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید کر دیے، اور اتنی جلالی صورت ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ ہے کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ہم نے ایک قرآن و سنت سے تو بات نہیں ہے لیکن ہمارے ایک تجربے میں بات آئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ آج کل چونکہ یہ اس قسم کی باتیں بہت مشہور ہیں کہ جی ہم پہ اثر ہو گیا، کسی نے جادو کرا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے یہ بھی دیکھا تجربے سے، یہ تجربے کی بات ہے، اور کچھ بزرگوں سے چونکہ ہم نے سنا تھا، ہم تک بات پہنچی تھی، ہم نے مختلف موقعوں پہ تجربہ کیا، ہم نے دیکھا کہ اگر صحیح تلفظ اور مخارج اور تجوید کے ساتھ
سورہ ہود پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اگر کسی کا حسد مجھ پر ہے یا کسی قسم کا کوئی مجھ پہ بد اثرات ہیں جو کسی نے کیے ہیں اس کو اس پہ لوٹا دے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی لوٹ جاتے. کسی کے پاس جا کے در ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ کو ہر چیز کا حل موجود. بس صحیح رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو اصل بات بتائے. اس چکر میں نہ ہو کہ میں نے اصل بات بتا دی تو میرے پاس کون آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے. یہ سورہ اس کو ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو، بلکہ سارے قرآن کو ہمیں چاہیے. بے شک قرآن عام جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیے. روز اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں پڑھیے، اگر آپ روز ایک رکوع پڑھتے ہیں پڑھیے، نہیں پڑھتے تو پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ روز اگر صرف ایک آیت بھی ترجمہ اور مختصر شرح کے ساتھ پڑھ لیں تو قرآن کے باقی حقوق بھی انشاءاللہ پورے ہونے لگ جائیں گے. کیونکہ جب آپ بنیادی ترجمے اور بنیادی شرح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ فہم حاصل ہوگا جس کی وجہ سے آپ عام زندگی میں بہت سے معاملات میں آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں آنے لگے کہ یہ میں کرنے لگا ہوں. قرآن میں نے یہ چیز پڑھی تھی، اس کا تو یہ عذاب ہو سکتا ہے، اس کی تو یہ سزا ہو سکتی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو جو بنیادی حقوق قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن سمجھانا پڑھانا، اور اگر ممکن ہو تو حفظ کرنا. حفظ ظاہر ہے ہر شخص نہیں کر سکتا، جو اگر نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم پہلے 4 جو ہمارے پاس قرآن کے حقوق ہیں وہ ہر مسلمان پہ لازم ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہیں. ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اذن دے. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.